بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں جانب سلام پھیر لیں تو پھر دعا مانگیں۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھائیں، اور پھر بعض روایات سے ثابت ہے ہاتھ کو ملانا، یوں ہاتھ ملانا، قبلہ رخ ہاتھ ہوں یوں اس طرح، بغلوں سے الگ رکھیں تو یہ بھی ثابت ہے۔ نمبر 1، دعا مانگنا، اس کے لیے ہاتھ کا اٹھانا، اور اگر امام ہو تو وہ جب دعا مانگے تو دائیں جانب رخ کر کے بیٹھ جائے، بائیں جانب رخ کر کے بیٹھ جائے، مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے، قبلہ رخ بیٹھ جائے۔ اس کو چاروں اختیار ہیں۔ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر دعائیں مانگنا یہ بھی ثابت ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تو ہماری خواہش ہوتی کہ ہم دائیں جانب بیٹھتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی سلام پھیر کے رخ دائیں جانب کرتے تو ہم پر یوں بیٹھ جاتے۔ دائیں جانب آپ کو یوں بیٹھنا ہوتا تھا نا، میرا منہ اس طرف ہے نا، جب امام ہوگا پھر تو دائیں جانب یوں ہوگی، اگر میرا قبلہ یوں ہے تو میں پھر یوں بیٹھوں گا دائیں جانب۔ فرماتے ہیں احببنا ان نکون عن یمینی یقبل علینا بوجہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک پھر ہماری طرف کرتے۔ امام آہستہ دعا مانگے یہ بھی ٹھیک ہے، امام اونچی آواز سے مانگے یہ بھی ٹھیک ہے۔ آہستہ دعا پر تو کسی کو اعتراض نہیں، اونچی دعا پر اعتراض ہے کہ اونچی آواز سے مانگے، کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں فَسَمِعْتُهُ یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، رب قنی عذابک یوم تبعث او قال تجمع عبادک، یا تبعث عبادک، جس دن آپ کے بندے کو اٹھایا جائے گا، یا آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے، یا بندوں کو جمع کیا جائے گا۔ سمیتہ، میں نے سنا، مقتدی امام کی دعا کے کلمات تب سنتا ہے جب امام دعا کے کلمات اونچی آواز سے کہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس دور میں لاؤڈ سپیکر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے آہستہ فرمائی ہو لیکن مائک لگا تھا، کچھ آواز آ گئی ہو، مائک تو تھا ہی نہیں۔ اس کا معنی ہے کہ آپ نے جاہراً یہ کلمات فرمائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا صلی الصبح حین یسلم، صبح کی نماز کے وقت جب آپ سلام پھیرتے تو آپ یوں فرماتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ کلمات پڑھتے۔ امام اونچی آواز سے پڑھے یہ بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے یہ بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح ہے، روایات میں آپ کا ارشاد اس پہ موجود ہے کہ جب تم نے دعا مانگنی ہے تو آپ فرماتے ہیں ترفعہما الی ربک مستقبلا ببطونہما وجہک، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو۔ اور اگر امام یوں دعا مانگے کہ مقتدی امام کے ساتھ دعا مانگیں، جسے ہم اجتماعی دعا کہتے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت علاء حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر بحرین کے مرتدین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے صبح فجر کی نماز کا وقت تھا، فصلی بالناس، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فلما قضى الصلاة، جب نماز سے فارغ ہوئے، جسا علی رکبتہ وجس الناس، آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور مقتدی بھی گھٹنوں کے بل بیٹھے، ونصب فی الدعاء، آپ نے دعا یوں شروع کی، فرفع یدی، ہاتھ اٹھائے،
وفعل الناس مثلا، جو دوسرے مقتدی تھے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے. حین حتی طلعت الشمس، سورج کے نکلنے تک آپ یوں ہی دعا فرماتے رہے. مقتدی بھی اور آپ بھی. دیکھو ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، دونوں گھٹنوں کے بل ہیں، دونوں دعائیں مانگ رہے. تو میں گزارش ہی کر رہا ہوں، آہستہ مانگے تو ٹھیک، اونچی آواز سے مانگے تو ٹھیک، انفرادی مانگے تو ٹھیک، اور اجتماعی مانگے تو ٹھیک. ان میں سے کسی ایک پہ نہ اصرار کرنا چاہیے اور نہ ان میں سے کسی ایک کو رد کرنا چاہیے. اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ اجل خلیفہ ہیں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی چھوٹی سی کتاب ہے نماز حنفی. اس میں فرماتے ہیں یہ یاد رکھو جیسے نماز پڑھی ہے ویسے ہی دعا مانگو. یعنی جب نماز امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھو تو دعا بھی امام کے ساتھ مانگو، اور اپنی سنت نفل پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو دعا بھی اپنی اپنی تنہا مانگا کرو، امام کا انتظار مت کیا کرو. اب کتنے بڑے آدمی، میں نے آپ سے گزارش کیا نا، ہمارے اکابر بھی اس پہ ہیں. اگر حضرت تھانوی کے ایک خلیفہ مولانا برالک ہردوئی انکار فرماتے ہیں تو انہی حضرت تھانوی کے دوسرے خلیفہ اقرار بھی فرماتے. تو آپ لڑو نہ، کوئی اجتماعی دعا مانگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانگتا تو ٹھیک ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی تحریر سنیں. فرمائے روایات قولیہ میں دعا دبر الصلوات کلہا کی ترغیب، فرض نمازوں کے بعد دعا کی ترغیب اور بعض تسبیحات و اوراد کے فضائل منقور ہیں. دعا کو الگ ذکر کیا ہے، اوراد اذکار کو الگ ذکر کیا. یہ میں وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جو فرائض کے بعد دعا ہے اس سے مراد اذکار ہے. حضرت دعا کو الگ فرما رہے ہیں، اذکار کو الگ فرما رہے ہیں. ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں امور مستحبہ ہیں، بہتر ہے. بدائع الثناء میں ایک مستقل فصل اس پر رکھی ہے، بیان ما یستحب ان یفعل عقیب الفراغ من الصلاۃ، اور احکام میں اس کی تفصیل موجود ہے. چونکہ یہ افعال دعا و تسبیحات امام و مقتدی سب کے لیے بعد نماز مستحب ہیں، اگر سب ہی اس میں مشغول ہوں گے تو یہ اقتران اتفاقی ہوگا، نہ کہ اجتماع مستقل. یعنی امام بھی مانگ رہے ہیں، مقتدی بھی مانگ رہے ہیں، یہ بظاہر اپنی اپنی مانگ رہے ہیں، تو یہ جان بوجھ کر جمع نہیں ہوئے، اتفاقی طور پر جمع ہو گئے. اسے کہتے ہیں اقتران. اس لیے ان افعال کو فی نفسہا مستحب کہا جائے گا، یہ مستحب ہے. اور ان اجتماع کو نہ ضروری سمجھا جائے نہ بدعت غیر مشروع کہا جائے، اس لیے کہ عامہ سلف سے اس اجتماع پر نکیر منقول نہیں. نہ اس اجتماع کو ضروری سمجھیں اور نہ ہی اس کا انکار کریں، کیونکہ ہمارے اسلاف سے اس کا رد کرنا ثابت نہیں. تو یہ دعا کا مسنون طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.